بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک زوردار آواز نے آپ کے قدم روک دیے۔ آپ کے کان میں آواز آئی، یا دانیال قف ترا عجبا، اے دانیال ٹھہریے اور اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کیجیے۔ پیغمبر خدا نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ پھر آگے چل پڑے۔ چند قدم آگے چلے تھے کہ دوبارہ پھر آواز آئی۔ اب آپ نے داہنی طرف مڑ کر دیکھا، دور درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا محل نما مکان نظر آیا۔ آپ اس جانب چل پڑے۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس محل نما مکان کا دروازہ کھولا۔ وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی دھڑام سے نیچے گر گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے کیا دیکھا، ایک بڑا تخت لگا ہوا ہے اور اس تخت کے چاروں کونوں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور اتنی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ نظر نہیں ٹھہر رہی۔ حضرت دانیال علیہ السلام قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ نے دیکھا ایک بڑا تخت پڑا ہے، اس کے 4 پائے ہیں اور وہ تیز ترین روشنی اسی سے نکل رہی ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی تو دیکھا ان 4 پایوں پر نہایت قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور قریب ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا، اس تخت پر ایک سنہرے رنگ کا بستر بچھا ہوا ہے، اور وہ سنہرے رنگ کے بستر سے مشک اور عنبر کی تیز ترین خوشبو آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا نے اور نظر بڑھائی تو اس سنہرے رنگ کے بستر پر ایک نوجوان کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ابھی ابھی سویا ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے۔ اچانک آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی، میری تلوار اٹھائیے، دیکھیے اس پر کیا لکھا ہوا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے توجہ فرمائی، وہ آواز اسی نوجوان کے منہ سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس تلوار کو جوان کی کمر سے کھولا تو اس پر لمبی لائنیں لکھی ہوئی تھیں، اور ان پر یہ تحریر درج تھی کہ میں سمسان بن اوج بن عاد بن انب بن ارم ہوں۔ میں نے 1700 برس عمر پائی ہے اور 12,000 میں نے شادیاں کی ہیں، 42,000 میرے محلات تھے، اور 400 خچروں پر میرے خزانوں کی چابیاں اٹھائی جاتی تھی، اور میں اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ جتنے بھی اس زمانے کے بادشاہ تھے وہ سب کے سب کسی نہ کسی صورت مجھے خراج دیا کرتے تھے، یعنی ٹیکس دیتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی ناانصافی، ظلم اور بے وقوفی میں گزار دی۔ آپ لوگوں کو بتائیے کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ دنیا میں قحط پڑا اور کھانے پینے کی چیزوں کا نام و نشان مٹ گیا، اور اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود میں ایک ایک دانے کو ترس گیا، یہاں تک کہ میں نے جوار کے ایک دانے کی قیمت 1000 موتی اور ہیرے رکھی، لیکن مجھے وہ بھی نصیب نہ ہوا، یہاں تک کہ میری موت ہو گئی۔ اے دنیا والوں، کسی دھوکے میں مت رہو۔ میں اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی موت کے سامنے عاجز آ گیا، اور میرے مال اور میری دولت میرے کسی کام نہ آئے، اور میں بے بسی کی موت مر گیا۔ میرا کوئی رشتہ دار آج میرے کام نہ آ سکا۔ آج ہر انسان کی زندگی میں کچھ خواہشات ہیں کہ مجھے طویل عمر ملے، مجھے دولت ملے، مجھے بہت بڑے گھر ملے، مجھے نوکر چاکر ملے، طویل زندگی بسر کروں، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ او بھائی، تیری یہ سوچیں کچھ بھی نہیں ہیں، تجھ سے بڑے بڑے زمین کے اندر سو گئے، تیری خواہشات تو بہت ہی معمولی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، آج زمین کے اندر پڑے ہیں، آج انہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اپنی خواہشات کو مختصر کرو۔
چھوٹا کرو، خواہشیں جتنی چھوٹی ہوں گی زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ یہ خواہشات انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ کامیاب انسان وہی ہے جس کی خواہشات کی عمر چھوٹی ہے۔ انسان ایسا حریص ہے کہ اگر 1000 برس کی عمر بھی ملے تو یہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی اے حبیب کریم صلی والسلام، یہ جو یہود قوم ہے یہ تو مشرکوں سے بھی بڑی حریص ہے زندگی پر۔ یہ 1000 سال سے بھی زیادہ زندگی مانگتے ہیں اور اتنی لمبی عمر کی طلب بھی انہیں عذاب قبر سے نہ بچا سکے۔ اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خدا سے غافل نہ ہو۔ زندگی کی ہر خواہش ایک دن ٹوٹ جائے گی۔ جس دن آپ کا دانہ پانی اس دنیا سے اٹھ گیا، یقین کریں ایک سانس بھی نہ لے سکیں گے، ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے، ایک نظر نہیں کسی کو دیکھ سکیں گے۔ اپنی خواہشات کو کم کیجیے، کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان مگر کم نکلے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔